بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو یہ جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ میری کتاب من کی دنیا کی جیت میں سے اقتباس ہے، وہ میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کا عنوان انسانی افعال اور تقدیر پر رزق حرام کے اثرات ہے۔ رزق حرام انسان سے ہر طرح کا حیا اور رواداری چھین لیتا ہے اور انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر وہ گل کھلاتا ہے کہ شراب اور خنزیر سے بھی زیادہ شدت کا حامل ہوتا ہے، اور انسان سے انسانیت چھین کر اسے خوب رسوا کرتا ہے۔ صرف بلی اور کتے کا گوشت حرام نہیں ہوتا، بلکہ حرام کی کمائی سے خریدا اور کھایا جانے والا مرغے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتا ہے اور انسان کے قلب اور اس کی روح کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر جا کر وہ حرام زدگیاں کرتا ہے کہ رشتوں کی پہچان تک چھین لیتا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو یہ بات یقین سے بھی بڑھ کر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی کا حق مارنا دنیا میں سارے فساد کی جڑ ہے۔ حق مارنے سے مراد یہ ہے کہ عدل نہ کیا جائے، جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھا جائے، جو جس کا ہے اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ قدرت کے سامنے تمام تر محرکات ہوتے ہیں۔ قدرت ان افعال سے چشم پوشی اختیار نہیں کی ہوتی، کیونکہ کائنات کے نظام میں اصل مرکز تو ہے ہی عدل۔ اس لیے جب کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو وہ گویا اپنے لیے حرام چن لیتا ہے۔ وہ حرام جب اس بندے کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسی جینیاتی تبدیلی لاتا ہے، بائیولوجیکل تبدیلی لاتا ہے کہ خدا کی پناہ پھر وہ شخص نہ تو رشتوں کا تقدس برقرار رکھ سکتا ہے اور نہ ہی حق اور نہ حق میں فرق۔ وہ کیسے گدھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی منزل صرف اور صرف مردار کھانا ہوتا ہے۔ رب پاک نے یہ کائنات ویسے بنا کر نہیں رکھ چھوڑ دی کہ اس کا نظام خود ہی چلتا رہے، بلکہ ہر عمل کے بدلے ہر رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات کا خمیازہ پھر اسے بھگتنا پڑتا ہے جو اس عمل کا حامل ہے۔ زندگی میں یہ نہیں کہ ہم جو بھی کرتے رہیں اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب پاک ہر فعل کے بدلے اسی طرح کے عمل سے انسان کو گزارتا ہے جس طرح کا مستحق ہوتا ہے۔ چند برس پہلے ایک بوڑھا شخص سڑک کنارے مانگ رہا ہوتا تھا۔ وہ اپنے قرب و جوار کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف نکل جاتا اور بھیک مانگتا اور اپنی گزر بسر کرتا۔ اس بوڑھے شخص کے 5 بیٹے تھے، پانچوں بہتر روزگار کے حامل تھے۔ بوڑھا شخص کبھی کسی بیٹے کے گھر جاتا، چند دن بعد اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، تو پھر اسے کسی اور بیٹے کے ہاں جا کر پناہ لینا پڑتی، لیکن وہ وہاں سے بھی چند دنوں کے بعد اسے دھتکار دیا جاتا۔ اس کا دوا دارو کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتا تھا۔ مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا، اس بوڑھے شخص نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ یوں اس کی گزر بسر ہو جاتی۔ جب اس کے پوتوں نے دیکھا کہ ان کا دادا خود کفیل ہو گیا ہے اور اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، تو وہی پوتے جن کو بوڑھے دادا کا وجود اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں تھا، وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ دادا سے پیسے انٹھے جائیں اور پتہ چلایا جائے کہ دادا کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ ایک پوتا دادا کو گھر لے گیا اور لگا منت سماجت کرنے کے، آپ ہمارے گھر میں رہیں، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ بوڑھا بیچارہ شخص جو تھا وہ پہلے ہی پناہ چاہتا تھا، وہی بوڑھا شخص جو کبھی اس گھر کا مالک تھا وہاں مجبور اور محکوم بن کر زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ پوتوں نے دیکھا کہ دادا کے پاس کافی ریزگاری ہوتی ہے تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے دادا نے بھیک مانگنی شروع کر دی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے دادا سے تقاضا شروع کر دیا کہ ان کو بھی پیسے دیں۔ یوں وہ بوڑھا دن بھر سڑکوں پر بھیک مانگتا اور شام کو آ کر ایک بیٹے کے گھر پڑا رہتا اور پوتوں کو پیسے دیتا رہتا ہے۔ اس ساری کہانی میں بوڑھے شخص کے جوان بیٹوں کا کردار اتنا بھیانک تھا کہ ان کے سامنے ان کا باپ ذلیل و رسوا ہو رہا تھا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس سارے واقعے سے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بوڑھے کی بہویں تو بابے کو رتی برابر بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ بوڑھے نے بخاری کے بیٹے پوتے پوتیاں بہترین زندگیاں گزار رہے تھے، سب کے ہاں سودگی کا عالم تھا، لیکن بوڑھے شخص کی قسمت اس سے روٹ گئی تھی۔ بعض ازاں پتہ چلا کہ وہ بوڑھا اپنی جوانی میں غریبوں یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتا رہا ہے، اور دنیا میں ہی وہ اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ خدا کی پناہ اکثر واقف حال لوگ چہ مگویاں کرتے کہ ہٹے کٹے بیٹوں کا باپ سڑکوں پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے
لیکن حرام کی کمائی سے پرورش پانے والی اولاد نے بھی تو اپنا حق ادا کرنا تھا، سو انہوں نے وہ کیا اور اپنے بوڑھے باپ کے معاملے میں اپنے مردہ ضمیر کی ہر بات مانی۔ پھر ایک دن وہ بوڑھا شخص بھیک مانگتا ہوا ٹرک کے نیچے آ کر کچلا گیا اور دم توڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بوڑھے کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھایا گیا، اس کی روح کے سوال ثواب کے لیے خورد و نوش کا اہتمام کیا گیا اور بیٹوں نے اس کی میت کے پاس کھڑے ہو کر خوب آنسو بہائے۔ آج ہر طرف یہ پکار ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ جب آپ نے اولاد کی پرورش حرام کی کمائی سے کی ہے تو حرام کی کمائی سے نشو و نما پانے والا جسم اور اس جسم کے اندر روح کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب حرام کمایا جاتا ہے تو اس وقت اس سے بہت سے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جس سے معاشرہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور پھر معاشرے میں اخلاقی قدریں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اولاد نافرمان، اور یہی حال بیوی اور بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ میرا ایک آرٹیکل تھا جو میں نے چند برس پہلے لکھا تھا، میری کتاب من کی چاہت کی تڑپ میں یہ موجود ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔